بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وقال ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 1448 ہجرہ کے ایام ازا کے اس دوسرے عشرے کی آخری مجالس ہیں، لیکن آج کی مجلس میں پھر وہی میری زندگی کا ایک پرانا طریقہ کہ شب جمعہ ہے، اس اعتبار سے مجلس کا اپنا بھی شب جمعہ کی وجہ سے موضوع ہوتا ہے، اور عشرہ حی سجادیہ اس اعتبار سے ہمارے چوتھے امام کے حوالے سے بھی گفتگو کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ان دونوں موضوعات کو ذہن میں رکھ کے کوئی بات کروں، بطور تمہید ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی مولانا کو مجلس کے لیے بلایا گیا تھا، کوئی ویدر فورکاسٹ کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا۔ آج بھی جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ بھائی طبیبوں کا مشورہ ہے، اور ایسا مشورہ ہے جس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ کہ طبیب کے بعض مشورے کو ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزے ہی کے مسائل کو ماننا واجب ہے، کبھی ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے شوگر حرام ہو جاتی، لیکن ادھر نہیں جاؤں گا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آج جب میں نکلا تو آج بھی بہت گرمی کا امکان تھا، اور تھی بھی گرمی، لیکن آج ذرا سا مجھے مانچسٹر کا موسم تھوڑا اچھا لگا کہ چلتے چلتے جب سایہ آتا تھا بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں واک کر رہا تھا اور مزہ آ رہا تھا، اور پھر جب دھوپ آ گئی تو معلوم ہوا پھر وہی حالت جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو اب یہ جو چلتے چلتے اتنی شدید دھوپ کے اندر ذرا سا سایہ مل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مل رہا تھا، تو اس سے بہت راحت و آرام بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تکلیف اپنی جگہ، یہ راحت اپنی جگہ، اور اس سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے جس کا ربط بن رہا ہے تھوڑا سا چوتھے امام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بس جیسا میں نے کہا کہ میں کوئی ویدر فورکاسٹ یا تھوڑا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ ایک خاص حوالے سے میں نے کچھ عرصے شاگردی کی ہے پاکستان کے، بلکہ ہندوستان پاکستان کے ملا کے اہم ترین خطیبوں میں سے ایک، جو ایک عجیب انداز کے خطیب تھے۔ ایسا خطیب پھر منبر پہ شاید نہیں آیا، خطیب آل محمد مولانا سید اظہر حسن زیدی۔ ایک عجیب انداز ان کی خطابت کا تھا، اور غالباً وہ واحد خطیب ایسے تھے کہ جو بغیر کسی تیاری کے منبر پہ آتے تھے، لیکن ایسی مجلس پڑھتے تھے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بغیر تیاری کا مطلب جو بزرگ ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا موضوع ہی بنتا تھا آتے آتے اپنے گھر سے یا اپنی سواری سے منبر پہ آتے وہ آ رہے امام باڑے کے گیٹ میں داخل ہو رہے، کسی نے اپنی سائیکل والے کی دکان پہ لگائی کہ پنکچر لگا دو، پوری مجلس کا موضوع سائیکل ہو گیا۔ منبر پہ آ کے بیٹھے، باہر کسی نے چکوال کی بات، باہر کسی پھل والے نے آواز لگائی سنترے اور مالٹے، اور پوری مجلس کا موضوع سنترا اور مالٹا ہو گیا۔ اب مجلس پڑھ رہے، قریب کسی نے کہا میری گھڑی کام نہیں کر رہی، پوری مجلس کا موضوع گھڑی ہو گیا کہ وہ 5 اور 12 اور 3 کانٹے اور وہ ساری چیزیں جو آج کل آپ سنتے ہیں نا، یہ سب مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کی وہ تھی جسے انگریزی میں شاید ایکسٹمپو کہتے ہیں، کہ بس ایک لفظ زبان پہ آیا کسی اور حوالے سے، کسی نے اپنی گھڑی کی بات کی، کسی نے پھل بیچنے کی بات کی، کسی نے اپنی سائیکل کے پنکچر کی بات کی، پوری 1 گھنٹے کی مجلس، اور اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں واقعاً یہ کوئی تیاری کے ساتھ کوئی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ایسی بھرپور جامع۔ تو کبھی کبھار مجھ میں بھی کبھی کبھار میں کہا وہ کہا، لیکن کبھی کبھار تھوڑا رنگ آ جاتا ہے۔ رنگ کا مطلب یہ کہ وہ جو ان کا انداز خطابت ہے کبھی کبھار۔ تو آج گرمی بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے۔ اب وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جہنم کے اندر 2 ایسے گناہگار ہیں، تبھی تو جہنم میں ہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی ان کے لیے پنکھے کا انتظام کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر بھی تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوا ملتی ہے۔ اب یہ 2 کے بارے میں تذکر آیا، ایک نوشیروان اور ایک خاتم طائی۔ بحار الانوار میں پوری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ یہ 2 ایسے ہیں کہ بہرحال اسلام تو نہیں لائے تھے، یہ کفر میں دنیا سے گئے تھے، لیکن اللہ نے جہنم میں بھی ان کے لیے راحت کا وہ سامان رکھا ہے، جس کی ایک بہت ہی معمولی جھلک میں نے آج اپنی واکنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہے جہنم میں، جلا رہی ہے جہنم کی آگ، وہی نار حامیہ، لیکن اس کے باوجود
ان کے لیے ذرا راحت کا انتظام ہے. اور جب پوچھا گیا معصوم سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہا کہ نوشیروان کو یہ راحت اس لیے مل رہی ہے کہ وہ عادل تھا. نوشیروان عادل، اور عدل اللہ کی خصوصیت و صفت ہے، جس میں یہ عدل پایا جائے وہ اللہ کا محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندہ بن جاتا. اور حاتم طائی سخی تھا، اور سخاوت انبیاء کا طریقہ کار ہے، تو جو سخی ہوتا ہے وہ انبیاء کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک ہوتا ہے. وہ اپنی عدالت کی وجہ سے جہنم میں جا کر بھی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جہنم میں جا کر بھی راحت پا رہا ہے، یہ اپنی سخاوت کی وجہ سے. اور یہ دو صفات ایسی ہیں جن کا آپ کو آج کے زمانے میں بہت زیادہ خیال رکھنا. اب یہ چوتھے امام سے ربط ایک ہلکا سا بنے گا، وہ ابھی بات آ رہی، اس لیے کہ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ عدل اور عدالت ہی ختم ہو کے رہ گئی. جس کی اگر میں بہت ہلکی سے مثال دوں، یعنی وہ ذرا سے لائٹ موڈ میں، ہماری خواتین جب وہ بہو ہوتی ہیں تو وہ ساس سے کمپلین کرتی ہیں، اور جب وہ ساس بن جاتی ہے، یہی تو کبھی ساس بنے گی نا، تو اب ان کو اپنی بہو سے شکایت ہوتی ہے. عدل نہیں ہوتا کہ بھائی اس وقت ہمیں جو کمپلین تھی اپنی ساس سے، ہم وہی سلوک اپنی بہو کے ساتھ نہ کریں. یہ تو میں نے بہت ہلکی سی مثال دی، لیکن برادری سسٹم، کمیونٹی سسٹم، یہ ہماری برادری کا غلط بھی کر رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور دوسرا آدمی حق پر بھی ہے، کوئی اختلاف اگر ہو گیا وہ ہماری برادری سے باہر. پنجاب میں بہت زیادہ، اور آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر تو یہ کاسٹ سسٹم آئے تو ہندوؤں سے ہمارے یہاں، لیکن اب یہ اتنا اسٹرانگ ہو کے رہ گیا کہ حق اور باطل کو کوئی نہیں دیکھتا، صحیح اور غلط کو کوئی نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے والا ہے، وہ ہمارا والا نہیں. اب کراچی کے اندر اگر برادری سسٹم نہیں ہے تو وہاں علاقائی ہے، یہ امروہے کا ہے تو یہ لکھنؤ کا ہے تو یہ دہلی کا ہے تو یہ حیدرآباد کا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو عدل سے روکتی، چنانچہ اس ماحول میں یہ خیال رکھنا ہے جو اللہ ایک کافر کو بھی اس کے عدل کی وجہ سے جہنم کے اندر پنکھے کا انتظام کر کے دے رہا، اور پنکھا بھی پرانی چیزیں ایسی کہنا چاہیے، وہ ایک مومن برحق کو عدل کی وجہ سے کیوں نہ اعلیٰ درجات عطا کرے گا، اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے. اور حاتم طائی میں اگر آئیے تو یورپ کا تو بلکہ پورے ویسٹرن کنٹریز کا مشہور جملہ، دیر از نو فری لنچ. اسلام میں ہے فری لنچ، ہے، آپ کو خرچ کرنا ہے. وہاں یہ نہیں چلتا کہ جی اگر آپ کسی کے ساتھ گئے تو وہ اپنا پیمنٹ کرے، آپ اپنا پیمنٹ کرے. مہمان کی عزت، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب. الحمدللہ عزاداری کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ ہر آدمی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتا ہے. وہاں پہ وہ بھول جاتا ہے کہ دیئر از نو فری لنچ، نہیں، کہتا ہے کہ یہاں ہمیں دینا. یہ دو چیزیں مغرب میں آپ کو اس لیے یاد رکھنا کہ یہاں تو باپ بھی بیٹے پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، شوہر بھی بیوی کے اوپر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اب جو بات میں نے اتنی کہی، ان دونوں کو میں ابھی آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ عدل بھی چوتھے امام کی زندگی میں ایک بہت اہم خصوصیت بن کے آ رہی، اور یہ سخاوت بھی چوتھے امام کی زندگی میں. لیکن اس سے پہلے رک جاؤں، تھوڑا بہت امام کے کچھ وہ حالات بھی بیان ہو جائیں جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک حدیث ہمارے یہاں ہے جس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ چوتھے امام کی حدیث ہے کہ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، اور بعض علماء فرماتے کہ دونوں کی حدیث. انا ابن الخیارتین، میں بیٹا ہوں دو بہترین لوگوں کا، بہترین کا، لوگ بھی لفظ نہیں، دو بہترین کا بیٹا ہوں. انا ابن الخیارتین، میں دو بہترین کا بیٹا ہوں. یہ چوتھے امام نے فرمایا، اور بعض علماء نے کہا بالکل ان کی حدیث ہے کیونکہ یہ حدیث واقعا چوتھے امام ہی کے حالات پر پوری اتر رہی. بعض نے کہا کہ چھٹے امام نے فرمایا کیونکہ واقعا یہ حدیث چھٹے امام پر بھی پوری اتر رہی. اور بعض نے کہا کہ دونوں معصومین نے فرمایا اس لیے کہ دونوں کے حالات میں یہ آتا. اب اس کے اندر میں بیٹا ہوں، اولاد ہوں دو بہترین کی، تو دونوں اماموں میں پہلا سلسلہ تو ہم کو معلوم اولاد رسول ہے، اولاد فاطمہ، تو پہلا سلسلہ. اب اس کو اردو میں کہتے ہیں ددھیال اور ننیال. باپ کی طرف سے سلسلہ نسب، ماں کی طرف سے، تو باپ کی طرف سے سلسلہ نسب دونوں معصومین ایسے کہ ایک ہی ہے نا، اور وہ کائنات کا سب سے بہترین سلسلہ نسب ہے اولاد رسول، اور اس میں بھی اولاد سیدہ اور اولاد فاطمہ. دوسرا جو لفظ آ رہا کہ میں دو بہترین، وہ دوسرا بہترین کون ہے؟ وہ ماں کی طرف سے. تو چھٹے امام کے حوالے سے بھی یہ جملہ بالکل صحیح، کیونکہ وہ محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں ہیں، ان کی والدہ محمد ابن ابی بکر. اب اس کے اندر ایک سیڑھی ہم اوپر جاتے تو دشمنان اہل بیت کے تانے شروع ہو جاتے، جس کو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آج کے موضوعات تو جو دو موضوعات میں نے بتائے وہ خود اتنے تفصیلی، لیکن بہرحال محمد ابن ابی بکر
اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک نیا رشتہ مسلمانوں نے خود سے بنا لیا، اور وہ رشتہ بنانے کے بعد اس کا اتنا احترام وہ بتا رہے ہیں کہ جو اصل رشتے کا بھی نہیں، اور وہ ہے خال المومنین، مومنین کا ماموں۔ یہ ماموں کا رشتہ جو ہے نا، ہمارے اردو میں تو یہ کراچی میں تو محاورہ ہوتا ہے کسی کو ماموں بنانا، اب وہ میں محاورات کی تشریح نہیں کروں گا، یہ کراچی کی اپنی ایک لینگویج ہے۔ تو خیر کہاں سے یہ رشتہ آ گیا بھئی؟ یہاں تک تو قرآن نے کہا ام المومنین کہ یہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں، لیکن اس کے بعد کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی تمہارے ماموں، یہ کہاں سے آ گیا؟ خود ہی رشتہ بنایا۔ اب اس پہ میں جا نہیں رہا ہوں کیونکہ آپ یہی ساری چیزیں زندگی بھر باقی علماء اور ذاکرین سے سنتے ہیں، میں بھی وہی چیز آ کے بیان کر دوں تو اس انداز سے تو نہیں بیان کروں گا، وہ لوگ تو اس کے ماہر ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس میں گزری۔ مگر تعجب کی بات یہ کہ یہ جو رشتہ بنایا ماموں کا بھی، تو یہ بھی صرف ایک شخصیت کے لیے بنایا۔ بھائی ماموں تو پھر محمد ابن ابی بکر بھی ہوئے، وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں محمد ابن ابی بکر، ان کو بھی کہا ماموں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی ماموں وہ بھی ماموں، یہ ماموں اس ماموں کو شہید کرا رہا۔ کس طرح سے حاکم شام نے محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلایا، یہ بھی تو ماموں ہے نا، ان کا تو احترام کرو۔ اس ماموں کے بارے میں کسی نے ایک جملہ کہہ دیا تو ایف آئی آر پاکستان میں کٹ رہی، اور وہاں پہ آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہنگامہ، اور میڈیا پہ نہیں آ رہا لیکن روزانہ وہاں پہ ان کے خلاف احتجاجی جلوس نکل رہے ہیں کہ جی وہ ماموں کو کہہ دیا، تو جس نے دوسرے ماموں کو شہید کیا ہے اس کو کتنا کنڈیم کیا جائے گا؟ تو یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ محمد ابن ابی بکر ان کی نسل میں وہ خاتون تھی ام فروا جو چھٹے امام کی والدہ قرار پائی، لیکن وہاں تو سمجھ میں آ گیا محمد ابن ابی بکر کون ہے، جن کے لیے مولا نے کہا یہ میرا تیسرا بیٹا، حسن حسین کے ساتھ۔ شہزادی نے عباس علمدار کے لیے جملہ کہا تھا لیکن وہ خواب میں کسی عالم سے کہا تھا، اور یہاں محمد ابن ابی بکر کے لیے تو مولا نے برسر ممبر یہ جملہ کہا تھا یہ میرا تیسرا بیٹا۔ تو اب یہ ماں کی طرف سے چھٹے امام محمد ابن ابی بکر تک جاتے ہیں، باپ کی طرف سے تو خاندان رسالت۔ لیکن آج کا موضوع چھٹے امام نہیں ہے، چوتھے امام۔ اب چوتھے امام کے لیے جو حدیث آ گئی کہ وہ دو بہترین کی اولاد ہیں، ایک تو رسول کی اولاد مگر دوسرا ان کی والدہ جناب شہر بانو، وہ بہترین کیوں قرار پا رہی ہیں؟ وہ تو ہی بہترین، خاندان کی بات ہے، کیونکہ نوشیروان کی بیٹی، نوشیروان کی نسل میں آتی ہیں۔ تو نوشیروان جو ایک کافر تھا لیکن اپنی عدالت کی وجہ سے اتنا قابل احترام بھی ہوا، اور پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ نے عربوں میں خاندان بنی ہاشم کو چنا ہے اور عجم میں یہ ایران کے اس خاندان کو چنا۔ تو یہ ذرا لمبی بات ہو رہی ہے لیکن میں نے سوچا کہ اب میں 6 دن تو بات کر چکا ہوں بلکہ 7 دن، 8واں دن ہے، تھوڑے تھوڑے چھٹے امام کے یہ والے حالات بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اس میں 1-2 اہم باتیں کل آئیں گی کیونکہ آج میرے پاس موضوع کوئی بہت بڑا موضوع آ گیا۔ اب یہ ہمارا چھٹا امام کہ جو عدل اور سخاوت یاد رکھیے گا، گرچہ ابھی جو ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب شہید قائد کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے اس میں لفظ صبر بھی آیا تھا، اور سید الصابرین امام کا ایک اہم ترین لقب۔ لیکن آج کی رات یہ شب جمعہ، اور اس شب جمعہ کے حوالے سے عرض یہ کرنا کہ جو ہمارا اصل موضوع چل رہا تھا، اور وہ موضوع یہ تھا کہ چوتھے امام کی زندگی کے حالات آخری زمانے کے مومن کو پیش آئیں گے۔ اور کیا حالات کا مطلب ہے کہ شیطان کا طریقہ کار، جس طرح اس وقت چوتھے امام کے زمانے میں، یہ چھٹے امام کے زمانے میں اتنا نہیں تھا، 8ویں کے زمانے میں اتنا نہیں تھا، چوتھے وہی طریقہ آخری زمانے میں استعمال کیا جائے گا۔ چوتھے امام کے بہت ہی مختصر، یہ تو پورا ایک اشرا ہے، یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں اشرا ہے کا مطلب میں پڑھ بھی چکا ہوں لیکن فی الحال تو خالی ایک جملہ کافی ہے۔ جب چوتھے امام تک امامت پہنچی، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کربلا سے آنے کے بعد 3 سال تک یا 4 سال تک چوتھے امام مدینے میں نہیں رہے۔ 35 سال مدت امامت ہے نا، چلے 5 سال کر لیں، 30 سال مدینے میں رہے ہیں اور اسی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لیکن شروع کے 5 سال امام شہر مدینہ کے باہر مختلف باغ، مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں، حتیٰ یہ کہ جمبو تک میں جا کے امام نے کچھ عرصے قیام کیا، اور اس کی 2 بہت اہم وجوہات تھیں۔ نمبر 1 پہلی وجہ تو یہی تھی کہ امام اس عزاداری کو پھیلانا چاہتے تھے، تو وہ ایک جگہ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ ہر جگہ جانا ہے۔ جو لوگ عمرے یا حج پر جا چکے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے ہیں، ان کو پتہ چوتھے امام نے کہاں کہاں ماتم کیا۔ 3 4 5 جگہ تو اسی 1400 سال کے بعد بھی اسی مدینے میں بتائی جاتی، جگہ تو بہت زیادہ تھی لیکن 3 4 تو یہیں پر ہے۔ اور چوتھے امام کے نام سے امام سجاد کی مسجد
شہر مدینہ کی جو زیارتیں ہم حج اور عمرے میں کرتے ہیں 3-4 مسجدیں آتی ہیں ہمارے سامنے. یہ چوتھے امام کی مسجد, چھٹے امام کی مسجدیں اتنی نہیں آتی, 7ویں امام کی تو شاید کوئی مسجد بھی مدینے میں نہیں. یہ مسجدیں وہ جگہ تھی جہاں امام صف اعضا لے کے پہنچے. تو جو عزاداری کو پھیلانا تھا پورے عرب کے اندر, یہ ایک الگ موضوع ہے, بہت اہم, لیکن اتنے سارے موضوعات جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب وہ جو 4-5 سال شروع کے تھے, اس میں امام شہر مدینہ سے باہر رہتے, اور اسی میں امام کا وہ بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے جسے میں کل کی مجلس میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا, آج مختصر. کربلا کے بعد یزید کے جرائم میں یہ بھی شامل ہے نا کہ اس نے مدینے پہ اٹیک کیا, روضہ رسول کو تباہ کیا, ممبر رسول کو جلایا, مسجد نبوی کو استبل بنایا. یہ ساری مشہور باتیں ہیں, تو میں تو خالی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس سے کرم تو دینا. لیکن یہ کب ہوا؟ جب اس سے پہلے مدینے والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی. تو وہ جو زمانہ ہے جس میں یزید کے خلاف بغاوت ہوئی, پھر یزید کا لشکر آیا اور اس نے وہ ساری تباہی کی. میں اس لشکر کے آنے کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے اب مدینہ کنٹرول میں آ گیا ہے ان لوگوں کے جو یزید کے اگینسٹ, اور ڈھونڈ کے وہ ایسے لوگوں کو جن کا بنو امیہ کے خاندان سے تعلق ہے, ڈھونڈ کے ان لوگوں کو کیفر کردار کو پہنچا رہے ہیں اور سزائیں دے رہے ہیں. امام اس پورے قضیے سے باہر ہے. قضیے سے باہر کا مطلب مدینے ہی سے باہر ہے. جیسے مولا کائنات تیسری خلافت کے آخری زمانے میں مدینے کی وہ پولیٹیکل ڈسٹربنس کو دیکھ کر مدینہ چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ جملہ ان لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے اور مسجد علی دیکھی. مسجد علی میں جا کے رہے تھے 3 دن پہلے, میں نے عرض کیا وہ تو اس وقت اتنا قریب ہے مسجد النبوی کہ یورپ کے زیادہ تر لوگوں کے ہوٹل ہی اسی طرف ہوتے, مسجد غمامہ کے سامنے. مدینے سے بہت دور تھا اس زمانے, وہ علاقہ جہاں مسجد علی بہت دور, مولا باہر چلے گئے. تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارہ میں نے بھی کیا اور ہمارے علماء تو تفصیل بتاتے ہیں. چوتھے امام بھی مدینے سے باہر چلے گئے. باغ سلمان میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ چوتھے امام کی ایک مسجد ہے نا, اس کی یہ تاریخ بتائی جاتی. آج باغ سلمان شہر مدینہ کا حصہ نظر آتا ہے. ایسا حصہ نظر آتا ہے کہ کسی سے آپ کہیں کہ یہ مدینے سے باہر ہے تو وہ مذاق اڑائے گا. لیکن ہر ایک کو پتا ہے, لاہور والے جانتے ہیں کہ پہلا لاہور کتنا چھوٹا تھا, پہلے سے مطلب 500 سال نہیں 50 سال پہلے. آج کتنا بڑا ہو گیا. کراچی والے جانتے ہیں پاکستان بنا تو کراچی کہاں ختم ہوتا تھا, آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ شہر بڑھتے ہیں. تو وہ جو باغ سلمان میں مسجد ہے, وہ مسجد وہ علاقہ شہر سے باہر تھا. امام وہاں پہ قیام کیے ہوئے تھے جب مدینے والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کی. بنو امیہ کو ڈھونڈا, بنو امیہ کے لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا, ان سے انتقام اور بدلہ لینا. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو آدمی ڈر رہا تھا وہ مروان ابن حکم تھا. ایسا ظالم, ایسا انسان جس کے حالات بیان کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا, بلکہ اس کا نام ہی زبان پہ آتا ہے تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. بہت زیادہ اس کی تفصیل ہو جائے گی اور میں تو کہیں سے کہیں جا رہا ہوں, نہیں کہیں سے کہیں نہیں جا رہا ہوں. اب مروان بن حکم کو سب سے زیادہ پریشانی تھی. یہ گورنر بھی رہ چکا ہے مدینے کا مظالم میں حصہ, اور تیسرے خلیفہ کا مشیر بھی رہ چکا ہے, بلکہ داماد تھا نا. اس کی بیوی کا نام عائشہ تھا, حضرت عثمان کی بیٹی کا نام, کہ یہ شادی ہوئی تھی مروان, تیسرے خلیفہ کا داماد بھی تھا. تو اس وقت جتنے پرابلم ہوئے تھے, آج بہت سارے علماء, مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت میں لکھا کہ زیادہ رول اس کا تھا. حکمران بیچارے تو فادر ان لا تھے نا, تو وہ سیدھے سادے تھے, اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. خیر میں ادھر نہیں جاتا, یہ میرا موضوع ہی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی بہت اہم اس کا رول ہے. لیکن جب آقا حسین گورنر مدینہ کے محل میں گئے تھے رات کے وقت, 28 رجب 27 رجب کی جو روایت ہے, مروان ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا ان کو جانے نہ دینا, ایک بار ہاتھ سے نکل گئے تو ہاتھ میں نہیں آئیں گے, اور بہت واقعات. یہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. بعد میں اس کو حکومت مل بھی گئی, لیکن بہت ڈرا ہوا تھا, بہت پریشان تھا. یہ خود اپنے ساری فیملی کو لے کے کہ میں تو بھاگ جاؤں گا, بھاگ گیا. لیکن اتنی بڑی فیملی ہے, میری عورتیں ہیں, یہ ان کا کیا ہوگا. چوتھے امام کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ ہی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو میری فیملی کو پناہ دے سکتے. اتنا بڑا دشمن اہل بیت کہ میں کیا بتاؤں. اگر آپ مجھے حیرت سے سن رہے ہیں تو مجھے آپ پر حیرت ہے کہ مروان کے حالات تو ہمارے یہاں بہت بیان ہوتے ہیں. اتنا سخت دشمن اہل بیت, اور امام آ رہا ہے, اور کربلا کے واقعے میں اس کا وہ رول. لیکن امام کے پاس آیا, امام نے اس کی پوری فیملی کو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں رکھا, بلکہ اپنے گھر کی خواتین سے کہا کہ خبردار ان کی کوئی توہین یا بے عزتی نہ کرے, ان کو پورے احترام کے ساتھ رکھنا. یہ خالی ایک مروان کی بات نہیں, یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو ذرا سی بات پہ سگے بھائیوں میں خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں. ہمارے یہاں ذرا سی بات پہ سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں.
بات چیت بند کرنا تو چھوٹی چیز ہے، وصیت کر دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے میں اس کو نہ آنے دینا. یہ بات ہو رہی ہے. بہت خاندان کے اندر جو جھگڑے چلتے ہیں، ایک تکبر، ایک نخوت، ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہم کیوں کسی کے آگے جھکے. میں نے کہا یہ کل کا موضوع ہے، کل کی مجلس. جو لوگ یہ نہیں سننا چاہتے ان کو ابھی سے میں نے بتا دیا کہ پھر مصائب میں آئے، کیونکہ بہرحال کل کون ایسا ہوگا جو چوتھے امام کے نام پہ گھر سے باہر نہ نکلے. تو اب اس ماحول میں دیکھی کہ ایسا دشمن اہل بیت و دشمن سجاد، لیکن گھر کے خواتین آئیں، امام نے مروان سے ایک جملہ بھی نہیں کہا بلکہ اس کو بھاگنے دیا اور یہ خواتین کو اپنے پاس رکھا. یہ تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس کی تو براہ راست خاندان اہل بیت سے دشمنی، اور بہت پرانا سلسلہ ہے دشمنی کا، تیسرے خلافت کے زمانے سے. لیکن اس کے علاوہ مدینے کی کتنی عورتوں کو چوتھے امام نے اپنے اس جائیداد میں جگہ دی. جائیداد کا لفظ یاد رکھیے گا، شاید یہ آ جائے کہ امام کی بیماری اور امام کی گریہ وزاری اور ماتم تو مشہور ہے، لیکن امام کی جائیداد بھی کبھی دیکھیے گا کتنی جائیداد تھی. لیکن وہ ایک میں نے کہا اتنی ساری باتیں چھیڑ کے ہر چیز نامکمل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں لائن پر آ جاؤں. خلاصہ یہ وہ تمام خواتین، اور کون سی خواتین؟ وہ تھی جن کو ڈر تھا کہ یہ جو اس وقت قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں. زیادہ تر خاندان اہل بیت کے خلاف تھی. عورتیں بھی کم نہیں ہوتی ہیں، مولا تک کے مقابلے میں آ جاتی ہیں میدان میں. تو باقی تو جو کچھ ان کی نفرت و دشمنی ہے وہ اپنی جگہ. لیکن ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کبھی اپنے باپ اور شوہر کے گھر میں اتنا آرام و سکون نہ ملا جو ہمیں چوتھے امام کے گھر میں ان چند دنوں میں ملا جب امام نے ہمیں پناہ دی تھی. بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی جس امام معصوم کا یہ طریقہ کار ہو وہ برداشت کرے گا اپنے ان شیعوں کو کہ ذرا سی بات پہ پڑوسی سے لڑ رہا ہے، برادری والا برادری والی سے لڑ رہا ہے، خاندان والا خاندان والے سے لڑ رہا ہے. بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس کو میں روکتا ہوں. تو اب یہ 5 سال کی بات ہے، پہلے 5 سال، پھر 5 سال کے بعد اب یہ ہوا مدینے پہ بھی اٹیک ہوا. پہلے مدینے والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اس کے بعد پھر یزید کی فوج آئی، اس نے جو قتل و غارت گری کی. یہ سارے حالات میں چوتھے امام کٹے ہوئے ہیں اس پولیٹکس سے، یہ سیاست سے کہ یہ اہل بیت کا طریقہ کار نہیں. لیکن اب اس کے بعد جب حالات سیٹل ہو گئے تو اب امام معصوم نے مدینے میں واپس آ کے قیام کیا. کربلا جانے سے پہلے مدینے میں رہے تھے، اب 5 سال کے بعد واپس آ کے مدینے میں قیام کیا اور 30 سال امامت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. لیکن پھر وہ جملہ دوہرا دوں جو امام کا بھی جملہ ہے اور اتنے عظیم قائد امام خمینی کا بھی جملہ ہے کہ دشمن گمراہ ہے، جہنمی ہے. یہ الفاظ میرے ہیں. راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، دشمن خدا ہے لیکن بے وقوف نہیں. چاہے اس کو آپ چالاکی کہیں، مکاری کہیں، لیکن وہ کام سوچ سمجھ کے کرتا. چنانچہ اب دشمنان اہل بیت نے دیکھا کہ آل محمد کو روکنے کا طریقہ کیا. یہ آل محمد تو زیادہ مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیسے روکا جائے. ہم نے شہزادی کے گھر کا دروازہ جلا کے اتنے مصائب ان پہ ڈھائے اور پھر مولا کا حق چھین لیا، لیکن آل محمد کا پیغام آگے بڑھا. حسن کو زہر سے شہید کیا، پیغام آگے بڑھا. حسین کو تلوار سے شہید کیا، پیغام آگے بڑھا. زینب کو قید کے ذریعے سے روکنا چاہا لیکن پیغام آگے بڑھا. اب کیا طریقے اختیار کیے جائیں آل محمد کو روکنے کے؟ دشمن پریشان ہے، وہ نظر انداز نہیں کرے گا لیکن وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی نئی پالیسی لے کر آئے گا. تلوار ناکام ہو گئی، قید ناکام ہو گئی، حق چھیننا ناکام ہو گیا، زہر کے ذریعے یعنی خفیہ طریقے سے شہید کر دینا ناکام. ساری سازشیں ناکام. میں نے کہا نا کہ میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں کیونکہ ان میں سے ہر چیز کی تفصیل بھی میں بتاتا ہوں، ضرورت نہیں ہے یہاں بیان کرنے کی، سارا مجمع جانتا ہے. اب کیا کیا گیا؟ اب انہوں نے وہ طریقہ قرار چوتھے امام کے زمانے میں استعمال کیا جو آج آخری زمانے میں استعمال ہو رہا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آل محمد کے پاس آخر دوڑ کے جاتے کیوں ہیں؟ ہم اتنے مظالم کرتے ہیں، ہم اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم اتنا لوگوں کو روکتے ہیں، ہم آل محمد کا وجود مٹا دیتے ہیں، پھر بھی لوگ واپس آخر میں تھک ہار کر اپنی غلطی مان کر اسی دروازے پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ اب یہ احساس ہو رہا ہے. خاص جس کی 2 بہت اہم مثالیں ہیں. سب کچھ ہم نے علی کے خلاف کیا. کیا پروپیگنڈا کیا علی کے خلاف؟ کس طریقے سے میرے مولا کے خلاف جھوٹی حدیثیں بنائی گئی. بہترین طریقہ تھا اس زمانے میں، جیسے آج بھی انگلینڈ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، سویڈن میں، جہاں ویلفیئر سسٹم ہے نا کہ آپ کوئی کام کاج نہ کریں آپ کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے.
کافی چیزیں کم ہو گئی ہیں، لیکن جو لوگ پہلے آئے ہیں ان کو تو پتا ہے نا، پہلے تو جنت. آج بھی پاکستان میں کتنے لوگ نوجوان مجھے ملتے ہیں، جی ہم کو وہاں جانا ہے. کیا کریں گے وہاں جا کے؟ محنت کرنا پڑے گی. کہا نہیں، وہاں تو ہم نے سنا ہے گھر میں آرام سے بیٹھو، حکومت آ کے تمہارے گھر میں ساری سہولتیں دے کے جاتی ہے. آج بھی لوگوں کے ذہن میں خیال ہے، یعنی حکومتیں مجبور ہو گئی کافی سہولتیں واپس لینے پر، کیونکہ لوگ کاہل ہو گئے تھے، انسینٹیو ختم ہو گیا تھا، حکومت چلانا مشکل تھا. یہ میں کہاں چلا گیا، نہیں واپس آتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ جیسے آج ہے نا، یہ طریقہ علی کے زمانے میں دشمنان اہل بیت نے رائج کیا. کہا تھا کوئی ایک حدیث بنا کے لیا علی کے خلاف، 1 دینار لے کے جاؤ، 1 دینار ملے گا ایک جھوٹی حدیث پر. اب حدیثیں بن رہی ہیں. کتنا آسان ہے کام، کوئی کام وام نہیں کرنا آپ کو، پورا دن آپ موج مستی کریں، گھومیں پھریں، کھائیں پیئے، صبح کے وقت نہا دھو کے کپڑے پہن کے حاکم کے دربار میں جائیں اور کہیں میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا، 1 دینار لے کے آ جائے. مسئلہ یہ لوگ ہیں، نہ محنت، نہ مزدوری، نہ کاروبار، نہ جاب. کافی لوگوں کا یہ پروفیشن بن گیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اب اس میں جو عام لوگ تھے ان کی اتنی ویلیو نہیں تھی، حدیثیں ان کی بھی چل رہی ہیں، لیکن جو بڑے مشہور راوی تھے کہ پیغمبر کے بہت حدیثیں نقل کرتے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹس ہے، وہ لوگ تو 1 دینار پہ راضی نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ وہاں پہ ڈیلنگ ہوتی تھی. کہ یہ ایک حدیث بناؤ. یہ واقعہ ہے، تاریخ میں آپ نے سنا یہ واقعہ ہے نا، کہ ایسے بہت ہی مشہور صحابی کو جن کی حدیثیں عام مسلمان بڑے احترام سے سنا کرتے، ان سے باقاعدہ ڈیلنگ ہو کہ ایک حدیث ہم کو بنا کے دے دو، ہم تمہیں اس کے 1 لاکھ درہم دیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرا ریٹ 2 لاکھ کا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس کے اندر، نو بارگیننگ، 2 لاکھ دو اور حدیث مجھ سے لے لو. یہ باقاعدہ تاریخ کے واقعات ہیں نا. اور دینا پڑے 2 لاکھ کیونکہ اس کو حدیث چاہیے تھی. حدیث کیا تھی کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. حدیث بنائی ہے ابن ملجم کے بارے میں آیت آئی ہے، 2 لاکھ درہم کے اندر ایسی ہی حدیث بنے گی، اور نام بہت مشہور ہے ان کا. ہم اور آپ تو صرف ایک شخص سے واقف ہیں بہت مشہور حدیث بنانے والوں میں، لیکن ایک پورا گروپ ہے جن کا ایک احترام تھا اس زمانے کے معاشرے میں. تو اب اتنی حدیثیں بننے لگی، لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں کرنا. ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ بیٹھے بٹھائے گھر میں 1 دینار مل رہا ہے روزانہ صبح. یہ عام آدمیوں کی بات ہے. یہ بڑے لوگ تو 1 لاکھ دینار لیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آخر علی ہی کے دروازے پہ آئے. تلوار کے ذریعے ہم نے حسین کو شہید کر کے اور حسین کی بہنوں کو قید کر کے یہ سمجھا کہ اب کوئی آل محمد کا نام نہیں لے گا. اوہو، حسین کی شہادت کے بعد تو اتنی بغاوتیں ہوئی حکمرانوں کے خلاف. ہم تو ایک مختار کا واقعہ جانتے ہیں، ہم تو ایک سلیمان ابن سرد کا واقعہ، وہ بھی سب لوگ نہیں جانتے، آدھے لوگ جانتے ہیں آدھے نہیں جانتے، ایک سلسلہ. تو آخر کیا جائے؟ نہ تلوار کے ذریعے سے آل محمد کو دور کیا جا سکا امت سے، نہ قید کے ذریعے، نہ پروپیگنڈے کے ذریعے، نہ جھوٹی حدیثوں کے ذریعے، نہ شہادتوں کے ذریعے. اب کیا طریقہ کیا جائے؟ کہا ایک ہی طریقہ. کیوں آل محمد کے پاس لوگ دوڑ کے جاتے ہیں؟ اگر حدیثوں کی وجہ سے جاتے ہیں تو جتنی حدیثیں ان کی فضیلت میں، ہم نے اتنی ہی جھوٹی حدیثیں ان کی مذمت میں بنا دی. ارے حاکم پریشان ہو گیا تھا کہ اتنی حدیثیں بن گئی ہیں علی کے خلاف کہ لوگ کہیں گے کیا رسول اللہ کو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں تھا، صبح شام علی کے خلاف بولتے رہتے تھے. کہا کہ اب ذرا سا چینج کرو حدیثوں کا ٹاپک، اب علی کے خلاف نہ بناؤ، وہ بناؤ لیکن کم. اب جو دشمنان علی ہیں ٹاپ آف دا لسٹ، ان کی فضیلتوں میں حدیثیں بناؤ، ان کی شان میں حدیثیں بناؤ. جتنی حدیثیں آج کل آپ کو نظر آ رہی ہیں نا فضیلت و شان والی، وہ اسی طریقے سے بنی کہ مولا کے خلاف اتنی حدیثیں ہو گئی کہ حدیث بنوانے والا گھبرا گیا کہ لوگ تو یقین نہیں کریں گے. تو آپ کا یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں جو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتیں مولا کا قصیدہ پڑھ رہی، پیغمبر کی حدیث مولا کی شان بیان کر رہی، لیکن اہل بیت قرآن اور حدیث کے محتاج نہیں ہے. ان کا اپنا کردار ایسا تھا، عصمت والا کردار، کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، وہ اہل بیت کے کردار کو دیکھ کے کھچ کے آ جاتے ہیں، جیسے میگنیٹ کی جانب چیز کھچ کے چلی جاتی ہے. یہ اہل بیت کا جو کردار، بھائی وہ زندان شام کا جیلر، اس نے کون سے قرآن کی آیتیں سنی تھی جو چوتھے امام کے بارے میں وہ سافٹ کارنر ہوا؟ اس نے کون سی حدیثیں پڑھی تھی؟ نہیں. ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کا ذاتی کردار. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں قرآن نے تو ان کے اس کردار کو ہی بیان کیا ہے. اصل جو عظمت ہے اہل بیت کی، عصمت و طہارت کے ساتھ وہ اہل بیت کا وہ کردار جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہا. کہا اب طریقہ یہ اختیار کرو کہ اس کردار کو ہی خراب کر دو. نعوذ باللہ، اس جملے کو میں جلدی میں غلط کہہ گیا. کردار کو خراب کرنے کا مطلب کیا؟ بھئی ان کے خلاف پروپیگنڈے تو ہم نے میں جھوٹی حدیث سے تو بنا لی جس میں ان کے کردار پہ بھی حملہ ہوا ہے.
اب میں کیسے وہ بات بیان کروں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ تو بہت مشہور ہو گیا تھا، لیکن یہ ہمیشہ سے غیر شیعہ لوگوں کا طریقہ رہا. بالکل اپنے بچپنے میں مجھے یاد ہے، جب میں 6 کلاس میں تھا تو جنگ اخبار کراچی سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس کے اندر مولانا احتشام الحق تھانوی کراچی کی بہت بڑی شخصیت، ان کا تفسیر قرآن کا ہر جمعے کے دن آرٹیکل آتا تھا. اس وقت انہوں نے یہ حدیث لکھی تھی جو بعد میں ڈاکٹر اسرار کے نام سے مشہور ہو گئی. یاد ہے مجھے اس وقت کتنا احتجاج ہوا تھا. علامہ رشید ترابی نے نشتربار کے ممبر سے بھی جنگ کے پہلے بائیکاٹ کی بات کی تھی، وہ بعد میں بھی ہوا تھا. وہ کون سی حدیث؟ نعوذ باللہ، میرے تو الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ قرآن کی وہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، علی کے بارے میں نازل ہوئی. تو ایسی کتنی حدیثیں کہ جس کے اندر اہل بیت کے کردار کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن دنیا بالکل اندھی بھی نہیں، وہ آنکھوں سے بھی دیکھ رہی ہے ان کا کردار کیا. کہ یہ جو کردار کی کشش ہے جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اب ماحول ایسا بنا دو کہ لوگ اسی کردار کی اہمیت کو بھول جائیں. یعنی اتنا معاشرے میں عیاشی پھیلا دو، اتنی بے حیائی پھیلا دو، اتنے گناہ پھیلا دو کہ اب اس کی وجہ سے لوگ آل محمد سے دور ہو جائیں. کیونکہ جب لوگ، جیسے پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو آیت اللہ سیستانی نے اپنے مسائل کی کتاب منہاج الصالحین میں بھی نقل کی، جو اس وقت تو مسلمانوں کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا. سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ پیغمبر نے کہا تم پر کیا گزرے گی؟ اس حدیث کو یا اس کے موضوع کو میں اس عشرے کے علاوہ کسی مجلس میں کبھی بیان کروں گا. یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے. خود آیت اللہ سیستانی کی منہاج الصالحین جلد اول جو ان کے فتووں کی کتاب ہے اس میں دیکھیے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم پہ کیا گزرے گی کہ جب تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تمہارے سامنے نیکیاں اعمال کی جائیں گی، تم چپ بیٹھے رہو گے گوتم بدھ کے مجسمے کی طرح. گناہ ہوتے رہیں گے تم خاموش بیٹھے رہو گے. اصحاب رسول کو یقین نہیں آیا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے گناہ ہو اور ہم کچھ نہ بول. پیغمبر نے کہا اس سے بھی بدتر ہوگا. پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت تو میرے ہاتھ سے پھسل کے پتہ نہیں کہاں جا رہا. پیغمبر نے کہا اس سے بھی بدتر ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا. یہ دوسرا اسٹیج، آخری اسٹیج پر لا رہا ہوں، تیسرے اسٹیج پہ. پیغمبر نے کہا پھر وہ زمانہ آئے گا، نیکیاں لوگ ترک کر رہے ہیں اور مسلمان خاموش، گناہ کر رہے ہیں مسلمان خاموش. یہی یقین والی بات نہیں تھی اس زمانے میں. پیغمبر نے کہا پھر اس سے آگے اس سے بھی بری بات ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دیا کریں گے اور نیکیوں سے روکا کریں گے. پہلے تو خاموش رہتے تھے نا، اب خاموش بھی نہیں رہیں گے، بولیں گے. کتنے ہی ایسی بچیاں ہیں جن کا حجاب ان کی ماں اور ان کے باپ نہیں کرنے دیتے. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جن کو داڑھی ان کے باپ نہیں رکھنے دیتے تھے. اب آج کل تو داڑھی ذرا فیشن میں آ گئی ہے، ہر سیلیبریٹی کے چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے. تو وہ ٹف زمانہ تو نہیں رہا جو 40 سال پہلے میں نے فیس کیا. کہ اب نیکیوں سے روکا جائے گا. آج کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ خمس کے نام پہ ایک پیسہ نہیں دیتے چلے نا. تو دوسروں کو روکتے بھی ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں خمس. یہ مولوی ملا یہ اپنے حلوے مانڈے کے لیے خمس کا سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں. تمہارے پاس کیا فالتو پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ بھائی تم خود نہیں کر رہے مت کرو، جو نیکی کر رہا ہے اسے تو کرنے دو. نہیں روکتے اور گناہوں کو پروموٹ کیا جاتا ایک دوسرے کو. اصحاب رسول کو یقین نہیں. یہ اصحاب رسول سے میری مراد سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر ہو، عمار یاسر جیسے عظیم صحابی. یا رسول اللہ کیا اتنی بری حالت بھی ہوگی مسلمانوں کی؟ ایک دوسرے کو گناہوں کے اندر انوالو کیا کریں گے. کتنے ہی نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ حرام فلم لگی ہے، دیکھنا حرام ہے، چلو ساتھ چلیں. میں مثالیں زیادہ نہیں دے رہا، وقت نہیں ہے میرے پاس، اور مجمع بھی اتنا سمجھدار ہے کہ سمجھ رہا. پیغمبر نے کہا اور اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا. معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف، یعنی لوگوں کی سٹینڈرڈ ہی چینج ہو جائے گی. جو چیز بری تھی اس کو اچھا سمجھا جائے گا، جو اچھی چیز تھی اس کو برا سمجھا جائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا برائی ہے لیکن آپ کہتے ہیں چلو کرو. زیادہ اگر کچھ کبھی ضمیر نے مجبور کیا تو کہ اللہ معاف کرنے والا. لیکن پھر وہ آئے گا کہ اچھائیاں برائی بنیں گی، برائیاں اچھائی بنیں گی. جیسے ہم رشوت کے حوالے سے پاکستان میں دیکھتے، رشوت پاکستان میں کتنی بری چیز تھی. رشوت جو لیتا تھا تو پورے محلے میں بدنام ہوتا تھا. اس کے بعد لوگ لینے لگے. اب الٹا زمانہ جب نہیں لیتا اس کو بیوقوف سمجھا جاتا. تو اب یہ جو مثالیں میں بہت دے سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے نا تو میں مثالیں نہیں دے رہا. یہ آل محمد کے خلاف چوتھے امام کے زمانے میں دشمنان نے طریقہ اختیار کیا کہ لوگ ان کی نمازوں سے متاثر ہیں، نماز کو ہی بدنام کر دو.
کوئی نماز پڑھنا کون سی کمال کی چیز؟ لوگ ان کے مثلاً باقی جو نیکیاں ہیں اس سے بہت متاثر ہیں، اسی کو خراب کر دو، اتنا عیاشیوں کا عادی بنا دو کہ لوگ اس لیے آل محمد کے قریب جاتے ہوئے گھبرائیں. جیسے مثال ہمارے علماء دیتے ہیں، رشوت کے حوالے سے بات ہو گئی. آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ اس کا رواج نہیں ہوگا، لیکن جہاں سے آئے ہیں، کہیں سے تو آئے ہیں نا آپ لوگ، جو یہاں پیدا ہوئے وہ تو آتے ہی نہیں میری مجلسوں میں. ان کی مجبوری بھی صحیح ہے، ان کی سمجھ میں اردو نہیں آتی، لیکن جو یہاں اس وقت نسل ہے وہ وہاں سے آئی ہے نا. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو اتنا اچھا آدمی آ جائے جو بالکل کرپٹ نہیں ہے، اور وہ آگے پابندی لگا لے کہ نہیں ہوگا کرپشن ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر، جتنے اس کے نیچے والے ہیں وہ سب، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں، کوئی اس کے اندر برائی نہیں دیکھ رہے، لیکن اس لیے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ عجیب آدمی نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دے رہا. پوری سازشیں ہوں گی کسی طرح اس کا ٹرانسفر کرا دو. میں بہت چھوٹی مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. آل محمد کے چوتھے امام کے زمانے میں کا اتنے گناہ پھیلا کہ اب ہر آدمی پانی سے زیادہ شراب پی تو وہ آل محمد کے قریب جاتے ہوئے گھبرائے گا کہ شراب پی کے جائیں گے تو وہاں پہ اعتراض ہوگا. اتنا زیادہ اسے گانے کا عادی بنا دو. سائنس نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے، ماننا پڑے گا. زندگی کو آسان کر دیا، بہت ساری سہولتیں آپ کو مل گئی، لیکن گناہوں کو بھی آسان کر دیا. اب آپ لوگ جس نسل کے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں سے پوچھی. پہلے اگر کسی کو گانا سننا ہوتا تھا، سننا ہے، خواہش ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ممکن ہی نہیں تھا. خاص علاقے اور خاص محلے ہوتے تھے، مثلا لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو کے اندر اور کراچی کے اندر 12 امام باڑے کے قریب خاص جانا پڑتا تھا، وقت نکال کر چھپتے چھپاتے. سائنس نے کتنا آسان کر دیا. اب آپ اٹھ رہے ہیں تو گانا آپ کے کان میں لگایا، آپ بیٹھ رہے ہیں تو گانا آپ کے کان میں لگایا، آپ چل رہے ہیں تو گانا آپ کے کان میں لگایا، کوئی ضرورت ہی نہیں اب آپ کو. جب ایک نوجوان نے مجھ سے ایک جملہ کہا اور اس جملے کو بھی 25 سال ہو گئے، تو اب زمانہ کیا ہو گیا کہ مولانا مجھے ایسی عادت ہو گئی. کبھی یزید کا بچپنا آپ سنیے کسی عالم سے، یزید کا بچپنا کیا تھا، تو میری بات سمجھ میں آئے گی. میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں کیونکہ آدھی مجلس ختم ہو گئی، اب تک تو آج کا موضوع ہی نہیں شروع ہوا. یہ ہے آج کا موضوع، چوتھے امام کے حالات پڑھ رہا ہوں. لیکن جو میرا اعلان تھا نا کہ کچھ شب جمعہ کی وجہ سے، تو خیر واپس آئی. جب ایک نوجوان نے مجھ سے یہ کہا نیو یارک میں، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات، اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی، کہ مولانا مجھے گانے کی بہت عادت ہو گئی، اب کیا کر، کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے نا. ماحول، لوگ کھانا نہیں کھا سکتے اس ریسٹورانٹ میں جہاں پہ ہلکی ہلکی میوزک نہ چل رہی ہے. میوزک تو پھر شاید گنجائش ہو، وہ والے میوزک کی بات نہیں کر رہے. لوگ ڈرائیو نہیں کر سکتے. شہید دست خیب جن کا کل تذکرہ ہوا، جو شیراز میں بم کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے، مولانا محترم حجت الاسلام مولانا قمی تو اس زمانے میں تھے وہاں ایران. 20 سال حوزہ علمیہ کی تعلیم، بہت کم ایسے نظر آتے ہیں، تو وہ تو خود اپنی آنکھوں دیکھی بات بتائیں گے. کل میں نے شہید قائد کے کچھ حالات بتائے تھے جو میں نے سنے یا میرے اساتذہ نے بتایا، مولانا خود ان کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسے عالم کے سامنے یہ بات کرنا. لیکن شہید دست خیب کا واقعہ مشہور، نماز جماعت، وہ محراب میں وہ جو زمانے میں کیسٹ ریکارڈر تھا اس میں بم رکھ کے ان کو شہید کیا گیا. وہ ایک جملہ لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب میں شاید، ہاں استعاذہ، کہ میں شیراز شہر کا رہنے والا ہوں. شیرازی تھے، شہید دست خیب شیرازی. شیراز ایران کا ہمیشہ ایک ماڈرن شہر رہا کہا، لیکن پھر بھی میرے بچپنے اور جوانی میں شیراز کی حالت یہ تھی کہ عورتیں جب کچن میں کام شروع کرتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی، پھر روٹیاں پکاتی ہیں، کھانا بناتی، کہ بھئی یہ غذا ہمارے گھر والوں کے سامنے جائے گی، جتنی پاک اور پاکیزہ غذا آل محمد والوں کے پیٹ میں جائے. وضو نماز کے لیے ہے، وضو قرآن کے لیے. کہتے نہیں ہم وضو کرتے ہیں، ویسے تو وضو ہر وقت عبادت ہے بغیر کسی وجہ کے بھی، لیکن کہا یہ احتیاط میں دیکھتا تھا. بلکہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ خالی وہ نہیں، شہر کے اندر جو روٹیاں بنانے والے ہیں وہ بھی وضو کر کے روٹیاں تندور گرم کرتے اور روٹیاں شروع کرتے ہیں. ان کا تو خاندان میں نہیں کہا نہیں، لیکن جائے گا تو کسی مومن کے پیٹ میں یہ لقمہ نا، جتنا ہو سکے گا ہم طہارت کا انتظام کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں آج میں زمانہ دیکھتا تھا، انقلاب سے کچھ پہلے کی بات، آج میں زمانہ دیکھتا ہوں گھر کی خاتون بھی کہتی ہے کہ کچن میں کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ گانوں کا کیسٹ نہ چل رہا. یہ الحمدللہ حسین کی عزاداری نے ہم کو کن کن گناہوں سے بچایا ہوا.
اب آج قصیدے چلتے ہیں نا, اب آج نوحے چلتے ہیں نا, آپ کی گاڑیوں میں آپ کو ضرورت نہیں ہے مائیکل جیکسن وغیرہ یا میڈونا وغیرہ کے. یہ میں پرانے نام لے رہا ہوں کیونکہ میں خود پرانا ہوں, لیکن یہ حسین کی عزاداری کتنا بڑا ایک احسان ہے ہم پر باقی چیزوں کے علاوہ بھی. اسلام پر تو ہے احسان, ہم پر کتنا بڑا احسان. فرماتے ہیں گھر کی عورت جو اپنے گھر والے بیٹے کو کھانا دے رہی ہے وہ بھی نجاست والی آواز کے ساتھ ملا کے دے رہی ہے. تو ایسا ماحول بنا دو, ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو, تاکہ اب لوگ امام کے پاس جاتے ہوئے گھبرائیں. بھائی امام کے پاس جاؤ گے وہاں تلاوت قرآن یا دعا ملے گی, صحیفہ کاملہ. اب مزہ آ گیا اس کو باہر گانوں سے, گانا, شراب, بے حجابی, بے پردگی. بے حجابی پہ ایک جملہ مجھے یاد آیا جو میں آج پڑھ رہا ہوں, تھوڑا سا شاید کبھی موقع ملا تو تفصیل سے پڑھو, کیونکہ تفسیر والا جملہ چوتھے امام کا ہے, مختصر جملہ اس طالب علم کا. قرآن کے اندر بھی واقعہ ہے کونو قردۃ خاسئین کہ اللہ نے بعض قوموں کو بندر بنا دی, انسان کو جانور بنایا. بہت سارے ہیں واقعات جس میں چوتھے امام کا ایک بہت اہم واقعہ ہے, لیکن بعد میں کسی موقع پہ پڑھوں گا. لیکن ایک تو ہوتا ہے انسان جانور بنے, وہ حبابہ خاتون جن کو چوتھے امام نے جوانی پلٹائی. یہ واقعہ میں پڑھنے والا ہوں پرسوں, آخری شہادت کی مجلس. ان کی مولا سے پہلی ملاقات ہی اس وقت ہوئی تھی جب مولا اس دکاندار کو کوڑے مار رہے تھے جو بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا تھا, اور کہہ رہے تھے کہ یہ بے چھلکے کی مچھلی وہ قوم تھی جو داڑیاں منڈواتی تھی, نبی کے حکم کے خلاف ورزی کرتی تھی. 3 وارننگ اللہ نے دی, کہاں وارننگ سے آدمی اثر کرتا. اللہ نے ساری قوم پہ عذاب بھیج کے اس کو مچھلی بنا دی. وہ تو مر گئی, وہ ڈارون کی تھیوری نہیں ہے, وہ مر گئے, لیکن اسی شکل میں یہ مچھلی اللہ نے قیامت تک کے لیے پیدا کر دی تاکہ جب بے چھلکے کی مچھلی دیکھو وہ قوم, وہ عذاب, وہ گناہ یاد آ جائے. یہ حبابہ کا واقعہ. حبابہ کتنی اہم خاتون, تھوڑا بہت تعارف میں پرسوں کراؤں گا, لیکن انسان جانور بن جاتے ہیں. اب یہ ہے ایک مرحلہ. ہم لوگوں کا ایک کام یہ ہے کہ جانوروں کو انسان بنائے. ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, معصومین کا ایک کام یہ. تو اب اس میں سے ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, یہ ذرا لائٹر موڈ میں. فی الحال میرے ذہن میں ایک مشن جو ہے, جو میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مجلس سے پڑھ رہا ہوں وہاں یہ ہے کہ مجھے چوہے کو انسان بنانا ہے. اب چوہا بھی غلط, میں نے کہا چوہیا کو. ہمارے یہاں بعض خواتین حجاب کرتی ہیں, لیکن وہ حجاب ہوتا ہے جیسے مکی ماؤس کی وہ بیوی ہے کہ کون ہے, منی ماؤس. وہ سر چھپا ہوا ہے لیکن بال نظر آ رہے ہیں, 2 پھوسڑے نکلے ہوئے ہیں, حجاب ہے بھی حجاب ہے نہیں. منی ماؤس کی جو تصویریں میں نے دیکھی, نہ میری عمر ہے کارٹون دیکھنے کی, نہ میرے پاس وقت. اب یہ بعض خواتین کا حجاب وہ حجاب اسلامی اور حجاب زینبی نہیں ہوتا, وہ حجاب منی ماؤس ہوتا. تو اب وہ جو چوہیا بنی ہوئی ہے نا, ان کو دوبارہ انسان بنا کے صحیح معنوں میں زینب کبریٰ کا چاہنے والا بنانا. اب اور اس طرح چونکہ میری مجلس میں نعرے یہ سب نہیں ہوتا تو بعض اوقات میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ کسی کو برا لگ گیا جملہ, اس لیے مجھے روکنے کے لیے یہ بات ہوئی ہے, یا واقعا کسی کو پسند آ گیا. مانچسٹر کے مومنین سے مجھے توقع ہے, اور مانچسٹر کے مومنین جو ہیں جو اتنی گرمی کے اندر مسلسل 4 دن سے وینگ ڈیز میں آ رہے ہیں, جو مجھے توقع ہی نہیں تھی, تو اس لیے تو یقیناً آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی. تو یہ ایک مثال میں نے لی. اور چونکہ خواتین کہتی ہیں مولانا آپ کی گولہ باری عورتوں پہ بہت ہوتی ہے, تو میں نے پہلے مردوں کی بات چھیڑ دی تھی, تو وہ مچھلی والی بات. تو یہ ہے کہ جانور کو انسان بنانا, جو بغیر چھلکے کی مچھلی والا عمل کر رہے ہیں ان کو ویسا انسان مجھے نہیں بنانا, معصوم کو بنانا. تو اس کی جو حدیث ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو ضمناً یہ بات آ گئی ہے, اتنا ماحول بگاڑ دو. کیا بے حجاب عورت, پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں یہ مانچسٹر کے لیے نہیں ہے, یہ جملہ ابھی میں نے ٹورنٹو میں کہا تھا, میں پھنس گیا جملہ کہہ کر. اگلے دن مجھے ممبر پہ ایک شعر پڑھنا پڑا. یہ شب جمعہ ویسے بھی شاعری ذرا مکروہ ہے, لیکن ابھی شب جمعہ یہاں شروع نہیں ہوئی ہے نا, یہاں تو رات شروع ہوتی. الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, ہے نا. وہ لمبے لمبے بال تھے اس کے, تو اسی میں اس کا پیر الجھا, لو اپنے دام میں سیاد آ گیا. یہ آپ کے لیے جملہ نہیں, لیکن میں یوں عرض کر رہا ہوں. آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرا کچھ ایسا مسئلہ, پرسنل مسئلے کیا ممبر پہ بیان کروں کہ میں اس سے اپنے آپ کو نکالتا ہوں. کتنے مومنین ایسے ہیں جو کسی, میں تو طالب علم ہوں نا, کسی عالم کو اپنے گھر میں مہمان رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کس کے گھر میں ان کو رکھا جائے, ارے کہتے نہیں مجلس سے ہم کو سننا ہے جانا ہے, لیکن نہیں گھر میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب گھر میں جائیں گے تو وہاں ہماری بے پردہ بچیاں, یہ تو بولیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے,
وہاں ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کے تو ہر وقت کان میں وہ ہیڈ فون وغیرہ لگا رہتا ہے، گانے چل رہے ہیں، وہ پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے. گھر والے فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا. تو اب گھبراتے ہیں لوگ کہ نہیں، ہم سے عزت کروا لیجئے، احترام کرا لیجئے، ہم ان کی خدمت بھی کر دیں گے، کھانا بھی پکا کے بھیجوا دیں گے، اور اگر امام باڑے کو ڈونیشن میں مسئلہ وہ بھی گھر میں نہیں رکھ سکتے. وہ تو ایک مسئلہ بن جائے گا. کتنے دنوں کی بات ہے؟ 10 دن کی بات ہے، 5 دن کی بات. اچھا اب جملہ میں نے ٹورنٹو میں کہا تھا تو وہاں بھی میرا قیام بالکل الگ ہوتا ہے. اوہو 15-20 مومنین آ گئے کہ مولانا ہمارے گھر حاضر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، یہ جتنا یہ ہال ہے نا اس سے دگنے بڑے گھر ہیں، آئیے. تو میں نے کہا لو آپ نظام میں سیاد آ گیا. میں تو کسی اور حوالے سے کہہ رہا تھا، اس طرح سے تو میں اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن ضمنی بات کیا مسئلہ؟ ایک عالم برداشت نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز، حجاب، گناہ، جو کچھ وہاں گھر میں ہو رہا ہے، بے حجابی بچیوں کا اس طرح سے اچھلنا کودنا. امام معصوم 30 سال امامت کر رہے ہیں اور ان کے پورے ماحول کو ایسا بنا دیا گیا اس کے زمانے میں، ان کے زمانے میں، کہ بے حجابی عام کی جا رہی ہے، شراب عام کیا جا رہا ہے، رزق حرام عام کیا جا رہا ہے، سور کو پھیلایا جا رہا ہے. اب لوگ امام سے اب گھبرائیں گے. تلوار کے ذریعے امام کو نہیں روکا جا سکا، زہر کے ذریعے امامت کو نہیں روکا جا سکا، جھوٹی حدیثیں بنا کر ممبر کے پروپیگنڈے سے امامت کو نہیں روکا جا سکا. لیکن کہا کہ اتنا لوگوں کا اپنا کردار خراب کر دو کہ اب اس وجہ سے وہ امام کے قریب نہ جائیں. جیسے امام معصوم نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا شیعہ 2 گناہ کبھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ 2 گناہ دیکھ کر ہمیں دربار یزید یاد آ جاتا ہے. ایک شراب نہیں پیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھتے ہیں ہمیں یزید یاد آ جاتا ہے، میرے بابا کا کٹا سر اس کے سامنے ہے، شراب کا جام اس کے ہاتھ میں. اب شرابی آئے گا چوتھے امام کے سامنے. اور جب میں کسی کو جوا کھیلتے دیکھتا ہوں، یا تو باقاعدہ دنیا بھر میں اس وقت بیٹنگ بہت بڑا بزنس بن گیا، حتی پاکستان جیسے ملک میں بھی ٹی وی کے کرکٹ کے میچ آتے ہیں اور بیٹنگ کمپنیاں ہی اس کو اسپانسر کرتی. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا جب ہم کسی کو جوا کھیلتے دیکھتے ہیں یزید یاد آ جاتا ہے. اس وقت وہ شطرنج کھیل رہا تھا مثلا. تو اب یزید یاد آنا نہیں چیز ہے. یزید کے یاد آنے کا مطلب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہماری بہنیں اور ہماری ماں اور ہماری پھوپھیاں اس کے سامنے کس طرح کھڑی کی گئی تھی. اب جو اس کا عادی ہے، اب جو اس شراب کا عادی، اس کے لیے امامت دور سے عزت کرے گا، احترام کرے گا. آئے تطہیر، آئے مودت، آئے امام مبین، یہ سب ان کے بارے میں نازل ہوئے، قریب نہیں آئے گا. اتنا گناہ پھیلا دو، پروموٹ کر دو کہ اس کی وجہ سے لوگ قریب جاتے ہوئے گھبرائیں. یہ اس وقت کے حکمرانوں نے منصوبہ بنایا. اور آخری زمانے میں بھی شیطان جب ظہور امام کو روکنا چاہے گا، روکنا یہ لفظ یاد رکھیے گا، تب وہ اتنا خراب کر دے گا مومنوں کے معاشرے کو. کیونکہ امام آئیں گے تو پہلے تو صاحب ایمان جائیں گے نا، ان کو اتنا خراب کر دے گا کہ مومن بھی امام کا ساتھ دیتے ہوئے گھبرائے گا. یہ جملے کی میں مزید وضاحت کل کروں گا، اس لیے کہ آج وقت بہت گزر گیا اور ابھی تھوڑی سی باتیں، بہت اہم باتیں رہ گئی. تو خلاصہ یہ کہ اب آپ جائیے مثلا علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء اردو ترجمہ ہو چکا اور کتابوں میں بھرا پڑا ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں 5 سال کے بعد جو حکمران آئے، حکمران ہر دور میں یعنی بنو امیہ کے خلفاء ہر دور میں گناہ کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے یہ گناہ اس طرح پبلک کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے. ورنہ حکمرانوں کا طریقہ ہے سب کچھ کرتے ہیں چھپا کے، پبلک کے سامنے سب نیک بن کے آتے ہیں. بھئی ان سے پہلے بھی تو حکمران گزر گئے جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا. کیا وہ کوئی بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار تھے؟ وہ بھی گناہ گار تھے لیکن گناہ چھپ کے کرتے. بنو امیہ کے کربلا کے بعد والے حکمرانوں نے گناہ علی الاعلان کرنا شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف کھینچنا. آپ دیکھیں گے کوئی شراب کا تالاب بنا کے اس میں خود پورا دن شراب کے تالاب کے اندر ڈوبا رہتا ہے لوگوں کے سامنے. آپ دیکھیں گے کوئی اپنی نجس کنیز کو اپنا امامہ پہنا کے مسجد میں نماز پڑھانے بھیج دیتا ہے، نماز کا مطلب پبلک کے سامنے. آپ دیکھیں گے کہ ایک حکمران حج پر جاتا ہے تو یہ ارادہ کر کے جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیوں گا. تو اب یہ جو ہے نا، یہ گناہ کرنا اور کھل کے کرنا، یہ اپنے ذاتی گناہ نہیں ہے. ذاتی گناہ تو محل کے اندر ہوتے ہیں، محل بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے ہیں کہ گناہ کرے پتہ بھی نہ چلے. یہ پبلک میں گناہ کرنے کا مقصد ہے لوگوں کو گناہوں کا عادی بنانا. اور جب لوگ گناہ دیکھتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر خود بھی کرنے لگیں گے. یہ فطرت ہے انسان. پاکستان میں بیٹھ کے شراب کا نام سن کے جو نفرت دل میں پیدا ہوتی تھی، اب جب سے میں آسٹریلیا گیا ہوں وہ اتنی نفرت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ دائیں بائیں بس میں، بار میں، ہوٹل میں، ہر جگہ اتنی کثرت سے پی جاتی کہ ہمارا کو کس طرح سے نہیں پیتے. آہستہ آہستہ نفرت ختم کی جاتی اور پھر لوگوں کو اس کا عادی بنایا جاتا. یہ چوتھے امام کے زمانے میں ہوا، تاریخ بتا رہی ہے کہ ہوا.
اور یہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہوگا، اور ہو رہا ہے کچھ تو. جس طرح گناہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں، جو چیزیں پہلے گناہ ہر دور میں ہوئے چھپ کے کی جاتی تھی، اور حدیثوں میں آتا تھا آخری زمانے کی پہچان کہ یہ والے عمل، حتیٰ ازدواجی تعلقات جیسے عمل کئی اعلان ہوں گے. یقین نہیں آتا تھا کہ انسان اتنا بے غیرت ہو سکتا. لیکن یہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر جو ہم بچیوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھتے ہیں، میں تو نہیں دیکھتا ہوں، دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن رہتا تو اسی معاشرے میں ہوں نا. جو چیزیں یعنی شوہر اور بیوی اپنے جو کلپ بنا کے اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، چلے دولت دنیا کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن باہر جو چیز کا آدمی پہلے، بہت پہلے کی بات نہیں کرتا ہوں، 25 سال پہلے بے تکلف دوست بھی ایک دوسرے سے جو باتیں کہتے ہوئے گھبراتے تھے. میں شوہر بیوی کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، بہت احتیاط سے اپنی زبان کو روک رہا ہوں. وہ اس وقت انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیے گا، اور ان میں سے بعض ایسا نہیں نامعلوم لوگ ہیں، جانے پہچانے، ہم ان کو پہچانتے ہیں، ہمارے محلے کے رہنے والے. تو اب یہ وہی ماحول ہے جو چوتھے امام کے زمانے میں. وہاں بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ چوتھے امام سے لوگوں کو دور کیا جائے، اور آخری زمانے میں بھی اسی لیے تاکہ امام زمانہ سے ہم کو دور کیا جائے. تو اب چوتھے امام نے اس کا طریقہ کیا اختیار کیا. اصل بات میں نے یہ شروع کی تھی، خرابی بتانا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس کا علاج تو سب سے پہلا جو اس کا علاج امام نے کیا وہ کل آئے گا. پہلا وہ کیونکہ بہت لمبی بات. نمبر 2، خوف خدا اور خوف قیامت اور خوف قبر پیدا کیا. کیوں آدمی اپنے ہاتھ کو روکے گا جب اس کے سامنے گناہ اس طرح کھلا ہوا اور کوئی روکنے والا نہ ہو. چھوٹی مثال دے دوں، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کا پہلا لفظ صبر. صبر یعنی روزہ بھی ہے. روزے کے اندر کون سی چیز آپ کا ہاتھ روک لیتی ہے؟ آپ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھانا آپ کے سامنے لذیذ ترین کھانا جو آپ کو بہت پسند، پھر بھی آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ وہی حکم خدا، خوف خدا، وہ آپ کو روک دیتا. کوئی روکنے والا نہیں. میں نے نماز کی مثال لی تھی، نماز تو بعض اوقات پریشر میں بھی آدمی پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. کتنے آپ بچوں سے پوچھئے گا، خاص طور پر بچیوں سے. بچیاں تو واقعا مجھے بعض اوقات ہمدردی ہوتی ہے. 9 سال کی بچی کو گرمیوں کی وہ جو گرمیاں ابھی گزری ہیں انگلینڈ میں، اب تو الحمدللہ سردی کی طرف، پورا دن اس طرح سے 18 گھنٹے. لیکن کتنا آسان ہے کہ واش روم میں گیا، پانی پی لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا. نماز تو پھر بھی باپ کندھا ہلا کے کہتا پڑھو. روزہ کیسے؟ صرف خوف خدا روکتا ہے آدمی کو. اب یہ ایک میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں. چوتھے امام نے اس کو عام کی. اتنی امام کی حدیثیں ہیں اور دعائیں ہیں جس میں قبر سے ڈرائے. اب وقت نہیں رہا تو باقی باتیں کل ہوں گی، لیکن یہ فارمولہ یاد رکھیے. بہت ہی مشہور امام کی ایک دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ صومالی امام کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں چھٹے امام نے کہا یہ ہمارے زمانے کا سلمان فارسی، سلمان محمدی. جو سلمان کا اسٹیٹس رسول خدا کے پاس تھا، وہ ابو حمزہ صومالی کا اسٹیٹس ہمارے پاس. ابو حمزہ صومالی بہت عظیم صحابی، پہلی مرتبہ چوتھے امام سے مسجد کوفہ میں ملے. جب امام کو پہچانا تو امام کے قدموں پہ گر کے سجدہ کیا. امام نے کہا خبردار، سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو. تو بہرحال پھر امام نے ان کو اپنا خاص شاگرد بنایا. خاص شاگرد کسے کہتے ہیں؟ جنہیں معصومین عام لوگوں کے ساتھ الگ تنہائی میں کچھ خاص راز کی باتیں بتاتے ہیں. جیسے میثم تمار تھے، جیسے رشید حجری تھے، ویسا ابو حمزہ صومالی ان کی ایک دعا. ماہ مبارک رمضان میں پورے 30 دن یہ دعا پڑھنے کی بہت تاکید آئی. لوگ شب قدر میں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. 15 منٹ کی دعا، ابو حمزہ صومالی کی دعا. اور اس کا بہترین وقت ہے سحری سے بالکل آخری وقت میں. نماز شب میں لوگ پڑھتے ہیں اس کو. اس کے جملے امام کے جملے ہیں. یہ توہین امامت ذہن میں نہ رکھیے گا. میں نے پہلے یا دوسرے دن کہا تھا بہت سی دعائیں امام نے دعا کی نیت سے نہیں کی ہیں، بلکہ ہمیں سنانے کے لیے کی. دعا 5 جملے ہیں خالی چوتھے امام کے. اب کی لخروج روح، ارے میں رو رہا ہوں. چوتھا امام تو زندگی بھر رویا، لیکن آج الگ طریقے سے رو رہا. فرماتے ہیں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب ملک الموت روح کو نکالے. کتنا مشکل مرحلہ. پھر بعد میں انہی معصومین نے تشریح کی نا کتنا مشکل ہے، لیکن ابھی بات یہاں سے شروع ہو رہی. اب کی لظلمت قبری، دعائے ابو حمزہ صومالی چیک کر لی. میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب قبر کے اندھیرے میں اکیلا ہوں گا. اب کی ضیق لادی، میں رو رہا ہوں یاد کر کے کہ میری قبر کس طرح سے تنگ کی جائے گی. نیرونس، کس طرح قبر کی دیواریں ایک دوسرے سے ملائی جائیں گی. اب کی سوال منکرین و نکیر نہیں آیا، میں رو رہا ہوں کہ زندگی میں جو بھی میں نے کیا، لیکن قبر میں منکر و نکیر کو اپنے اعمال کا جواب دینا.
وَأَبْكِي لِخُرُوجِ مِنْ قَبْرِ. اگلا جملہ مجھے پڑھا نہیں جا رہا لیکن مشہور ترین دعا. اُرْيَانًا ذَلِيلًا حَامِلًا ثِقْلِي عَلَى ظَهْرِ. میں یاد کر کے رو رہا ہوں اس دن کو جس دن میں اپنی قبر سے اس طرح نکلوں گا کہ اُرْيَانًا بغیر کفن کے ہوں گا، ذلیلاً انتہائی ذلت کے ساتھ نکالا جاؤں گا، اور حاملاً ثقلی اور ایک بڑا بوجھ میری کمر کے اوپر ہوگا زندگی بھر کے گناہوں یا کرتوتوں کا. یہ امام نعوذ باللہ مر جاؤں اس دن جس دن یہ تصور ہو کہ اپنے لیے کہہ رہے. یہ امام ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں امام معصوم رو بھی رہا ہوں، خالی جملے نہیں کہہ رہے. بہت سے لوگ جو ہے نا روٹین کے اندر آ کے ہاں بھائی قبر سے ڈرنا ہے، رو رہے ہیں. کہنا یاد کرو دنیا بھر میں زندگی بھر جو گناہ کیے، لیکن جب ملک الموت آئے گا تو یاد کرو کہ جب قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کے دبائیں گی تو یاد کرو جب قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا تو، اور یاد کرو کہ جب منکر و نکیر کو زندگی کے اعمال کا جواب دینا تو، اور یاد کرو جب قیامت کے دن ذلیل کر کے قبر سے نکالا جائے گا اور تمام اعمال کا بوجھ تمہاری کمر پہ ہوگا. یہ سب یاد کر کے بھی شراب نہیں چھوٹے گی، حرام رزق نہیں چھوٹے گا، گانے بجانے کے انٹرٹینمنٹ نہیں چھوٹے گی، بے حجابی نہیں چھوٹے گی، دوسرے کا حق مارنا نہیں چھوٹے گا. اب یہ تو میں نے خالی ایک نمونہ پیش کیا. اس طرح سے امام، اور کل ایک اور حدیث پڑھوں گا جو شاید اس سے زیادہ تفصیلی، اس طرح امام بتا رہے ہیں یہ معاشرے میں گناہوں کا اتنا رواج ہو جائے تو پہلی چیز تو اپنی جگہ ہے وہ کل آئے گی. جو پہلی چیز ہے وہ میں نے نہیں بتائی کیونکہ لمبی. دوسری چیز پھر یہی قبر، یہی موت، یہی عذاب انسان کو روک سکتا، خوف خدا والا، یہ دل میں پیدا کرنا. اور اس لیے امام رو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام نے تیسری چیز عزاداری کو قرار دی کہ صحیح معنوں میں اگر عزادار ہے نا وہ خود گناہوں کو چھوڑے گا. یہ اس جملے کی تشریح جو پہلی چیز جو میں چھوڑ رہا ہوں اور تیسری چیز، یہ دونوں ملا کے کل ایک ہی چیز بنے گی. کل سنیے گا. اور امام کا رونا ایسا کہ یزیدیوں کو رلایا امام نے. یزیدیوں کو کب؟ کیونکہ کل جمعے کا دن ہے تو نماز جمعہ ہی کے ایک مسائل پڑھ رہا ہوں، وقت بہت گزر گیا اس لیے میں جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں. بہت سارے مومنین ایسے ہوں گے، بہت ساری مومنات ایسی ہوں گی کہ آج نماز مغربین کے بعد دعائے کمیل، سورہ یاسین، زیارت وارثہ، اور اگر اللہ نے نیک توفیق دی تو اپنے والدین کے لیے نماز مغفرت پڑھیں گے. زیادہ ان کو ٹائم رات کو چاہیے، اس وقت بہت تھکانا بھی نہیں ہے تو بہت اب مختصر سی بات. جمعے کا دن یزید، جیسا میں نے عرض کیا نا کہ چوتھے امام تک ان لوگوں کے طریقے الگ تھے. طاقت، جبر، ظلم، تلوار، کوڑے، یہی طریقے تھے. چوتھے امام کے 5 سال کے بعد طریقہ بدلا، لیکن شروع کی بات یزید چوتھے امام کو قید کر کے لا چکا. اردو میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کسی آدمی کو توڑ دینا، یعنی اس کو ڈرانا، اسے دھمکانا. اب یزید چوتھے امام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ وہ نوجوان ہے جس نے کل دربار میں میرے سامنے اتنے گستاخانہ جملے کہے تھے. جب چوتھا امام قید کر کے لایا گیا تھا تو یزید نے کہا تھا نا، دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے گھرانے کو ذلیل کیا. اور امام نے کہا ذلیل ہم نہیں ہوئے، ہمیں تو اللہ نے شہادت جیسا رتبہ عطا کیا، تم ذلیل ہوئے. وہ عام دربار نہیں تھا کہ بھئی 4 آدمی بیٹھے، پوری دنیا کے سفیر تک بلائے گئے تھے ان کے سامنے. اب کسی طرح چوتھے امام کو اندر سے توڑ دینا ہے، طاقت کا مظاہرہ. چنانچہ جمعے کا دن، نماز جمعہ کا وقت، مسجد میں جماعت ہو رہی، چوتھے امام کا قید خانہ. اب آپ یاد کیجئے شام میں دربار یزید اور امام کا قید خانہ آمنے سامنے تو ہیں. سپاہیوں سے کہا کہ جا کے لے کے آؤ قیدی کو. بھری مسجد، جمعے کے دن تو ویسے ہی مجمع بڑھ جاتے ہیں اور آج تو یزید نے خاص انتظام کیا، پوری بھری مسجد، اور یہ قیدی لایا جا رہا. میرے چوتھے امام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا نمازی بیٹھے اور چاروں طرف سپاہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے. اور دیکھیں یزید کا کانفیڈنس یا ٹرسٹ دیکھیے اپنے مجمع پر کہ یہ یزیدی ہیں سارے میرے چاہنے والے. نماز کے لیے چوتھے امام کو بلایا گیا، آگے جگہ دی گئی، مگر اتنا وہ بے حیا ہے کہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، نہ گلے کا توق کاٹ رہا ہے، نہ ہاتھوں کی ہتھکڑی کھول رہا ہے، نہ پاؤں کی بیڑی. اسے یقین ہے کہ سارے میرے چاہنے والے، میں کچھ بھی کروں ایک آدمی کھڑا ہو کے نہیں کہے گا اے یزید کم از کم نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے اتنی دیر ان ہتھکڑی بیڑی سے آزاد کر دو. اور اس کے بعد پھر نماز جمعہ کا خطبہ شروع ہوا.
ایک عجیب فارمولہ چوتھے امام نے دیا، کاش ہمارے یہاں بھی لوگ مجلس کروانے والے فارمولہ یاد کریں۔ یزید نے خطیب سے کہا جا کے ممبر پہ خطبہ دے، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، اور اس خطبے کے اندر یزید کی اتنی تعریفیں اور یزید کی کامیابی، اللہ نے آج کامیاب کیا، کامران کیا۔ امام یہ خطبہ سنتے رہے، اور ایک مرتبہ وہیں ہتکڑی بیڑی میں ہے، امر بالمعروف پر بھی ایک حدیث بیچ میں آئی تھی مجلس کے، وہیں ٹوک دی، اور امام نے فرمایا کہ خبردار رک جا، تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا، اور کتنا برا سودا تو نے کیا، بے سمجھ ترہت۔ ممبر پہ کون جائے جو کبھی آپ کو آخرت بیچنے کی بات نہ کرے، اور پھر امام نے کہا دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا تو نے۔ کتنے ہمارے یہاں عام لوگ بھی ایسے ہیں جو اس لیول کے تو نہیں، لیکن دنیا کے لیے آخرت بیچ دیتے ہیں، کہ وہی چوتھے امام کا پیغام چلو۔ خطیب نے بات ختم کی، اب امام کھڑے ہوئے ہتکڑی بیڑی کے ساتھ، یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہوتا ہے، مجمع کو جھنجھوڑ کے جگانا۔ کیا چوتھے امام یزید کی اجازت کے محتاج تھے؟ نہیں، لیکن چاہتے رہے مجمع خود یہ کہے کہ ہم اسے سننا چاہتے ہیں، ان کے ذہن ہلے، ان کو جھنجھوڑا جائے۔ کہا کیا اجازت ہے اب میں کچھ کہوں؟ لوگوں نے دیکھا کہ نوجوان قیدی ہتکڑی بیڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہا، اب یزید ابھی سوچ میں ہے، مجمع نے کہا یزید ہم اسے بھی سننا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ کہیں نہیں ہے کہ امام نے یزید کے ہاں کا انتظار کیا، مقصد پورا ہو گیا کہ مجمع بول رہا، تو امام خود ممبر پہ گئے، اور ممبر پہ جانے کے بعد وہ خطبہ دیا۔ اس خطبے میں مولا کائنات اپنے دادا کے 70 سے زیادہ فضائل بتائے ہیں اور اپنا تعارف کرایا ہے، پھر آخر میں مولا کے فضائل بتانے کے بعد آخر میں اپنا تعارف کرایا۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے جو جانتا، جو نہیں جانتا تو میں تعارف کرا دوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں۔ انا ابن بنت نبیک، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا رہا۔ خاندان کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا، اور پھر اپنے بابا کی مظلومیت کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا۔ یزیدی مسجد میں کوڑام بپا ہو گیا، چوتھے امام کا خطبہ ہے، چوتھے امام کے الفاظ۔ آپ تو مجھ جیسے گناہگار کی زبان سے سن رہے ہیں تو وہ اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی لوگوں میں سے کچھ کی فریاد بلند ہو رہی۔ وہ چوتھا امام مسجد کے اندر کوڑام بپا ہو گئے، اور ایک مرتبہ یزید گھبرا گئے، گھبرا کے مؤذن سے کہا اقطع کلامہ، ارے جلدی سے اذان دے اور اس کا کلام کاٹ دے۔ بس یہ احترام اذان۔ اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ واحد اکیلا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی دوسری بار بھی نہ کہا۔ امام نے اس کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، بھرے مجمع کے سامنے یزید کی جانب بڑھے اور کہا یزید یہ تیرے جد کا تذکرہ اذان میں، کہ یہ میرے جد کا تذکرہ اذان میں، اسے بھی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ بس یہاں پہ میری بات ختم ہے، مصائب کے صرف 2 جملے بس رلانے کے لیے کافی، 2 جملے۔ ایک جملہ میں چوتھے امام سے کہہ رہا ہوں، اور ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے۔ پہلے وہ جملہ سن لیجیے۔ آپ نے خالی دیکھا ہے کہ علماء ممبر پہ جاتے ہیں، خطیب ممبر پہ جاتے ہیں، ہم تو آتے بھی ہیں نا، ہم لوگ تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں۔ جب خطیب ممبر پہ جاتا ہے نا، اسے ہاتھوں کی آزادی چاہیے، اسے پیروں کی آزادی چاہیے، اسے گردن کی آزادی چاہیے، کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا۔ ہماری جان قربان اس وقت دمشق کے ممبر پر وہ بیٹھا ہے، گلے میں توق بھی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑی بھی ہے، لیکن ایسا خطبہ دے رہا ہے۔ اور دوسرا جملہ چوتھے امام سے بہت ہی ادب اور احترام سے ہاتھ جوڑ کر، فرزند رسول آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے کلام نے یزیدیوں کو رلایا، تو یزید نے آپ کا کلام اقطع کلامہ کہہ کے کاٹا، لیکن آپ کا کلام اذان سے کٹا۔ آپ کا بابا جب میدان کربلا میں اصغر کو لے کے آیا اور یزیدیوں کو رلایا تو وہ اذان سے نہیں کٹا، ہرملا سے کہا اقطع کلام الحسین، اور 3 بھال کا وہ تیر چلا جس نے اصغر کے گلے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھید۔ خدا بندہ ایک بار پھر باب الحوائج، اصغر کے مصائب زبان پہ آ گئے، اور اصغر کے مصائب کس کو نہیں رلا سکتے؟
جو لوگ آج کی مجلس میں مصروف گریہ ہیں، خدا بندہ ان کے گریہ کا واسطہ غم حسین کے سوا ان کو اور ان کے خاندان کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما، حاجت مندوں کی ہر حاجت پوری فرما۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ بیماروں کو خاص طور پر ایک بچے نے بھی کہا، ایک ہمارے نوحہ خان نے بھی کہا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اور بیمار اسلام کی شفا یابی کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔